مرزا جی کہتے ہیں تو میں نے ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا بالکل یہ باطل عقیدہ ہے. ثاقب اکبر صاحب نے کہا یہ کیا ہے, باطل عقیدہ ہے. مرزا جی نے تعارف کرایا وہ شیعہ عالم دین ہیں پاکستان لیول کے, جنہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسلک. ثاقب اکبر صاحب شیعہ عالم ہیں پاکستان لیول کے, انہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک. وہ کہتے ہیں ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹ کے ساتھ تھیں. یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں, یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات ہیں. تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے. مجھے یہ نہ, میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے, جو تعریف قرآن کا قائل ہے, جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں, جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا, یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں, تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا, دیں گے کہ نہیں؟ بالکل نہیں دیں گے تو میرے کو پھکی بھی آ جائے. صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے, واضح تعریف کی ہے, بالکل تعریف کی. تو میں نے ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات کی, انہوں نے کہا بالکل یہ باطل عقیدہ ہے. وہ شیعہ عالم دین ہے پاکستان لیول کے, جنہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک. وہ کہتے ہیں یہ ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹس کے ساتھ تھیں. اس طریقے قرآن میں اگر یہ آیت آئی ہے نا رضاعت چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, تو اس کی فٹ نوٹ کے اوپر حدیث کے طور پر یہ چیز لکھی جاتی ہے, اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ عقیدہ کیا ہے, باطل. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ اپنے ایک جملے میں بات دہرا دیتا ہوں. ہم چاہتے نہیں تھے اس کے اوپر بات کرنا, لیکن چونکہ مرزا جی نے ہمیں اس کے لیے مجبور کیا تو ہم یہاں توجہ دلائیں گے اس بات کی طرف, جن لوگوں نے مرزا جی کو ریکروٹ کیا اور جن لوگوں نے مرزا جی کو خدا نہ خواستہ اہل سنت کے خلاف اس عقیدے کو سر مارنے کی کوشش کی, تو مجبوراً ہمیں اپنے دفاع کے اندر یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فصل الخطاب. یہ شیخ مرزا حسین نوری تبریسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, جسے اہل تشیع کے ہاں خاتمۃ المحدثین کا لقب حاصل ہے, مجتہد کا لقب حاصل ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ وہ اپنی اس کتاب فصل الخطاب کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 260 کے اوپر کہتے ہیں, جو مرزا جی نے شروع میں کہا نا کہ لیکن روایتوں کا اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں, جیسے شیعت کے مقدمے میں حسینی صاحب نے لکھا ہے, شیعہ تحریف قرآن کے اپنے عقیدے میں موجود دلائل کی جو روایات ہیں ان کو سب کو ضعیف کہتے ہیں. یہ فصل الخطاب میرے ہاتھ میں ہے, سنیے گا ذرا بات کو. اس کی جلد نمبر 1 کا یہ صفحہ نمبر 260 ہے. وہ لکھتے ہیں قالا السید المحدث الجزائری فی الانوار وما معناہ ان الاصحاب قد اتفقوا على صحة الاخبار المستفیضہ بل المتواتر الدالۃ بصریحها على وقوع التحریف فی القرآن کلاما ومادۃ واعرابا والتصدیق بها. وہ کہتا ہے ہمارے سید محدث جزائری نے اپنی کتاب انوار میں لکھا ہے کہ ہمارے تمام علماء ہمارے اصحاب علماء امامیہ اہل تشیع, وہ کہتے ہیں ہمارے اصحاب وہ اطلاق کرتے ہیں ان تمام روایات کا جو تحریف قرآن پہ صریحاً دلیل ہیں کہ ان کی صحت کا, ان کے مستفیض ہونے کا, ٹھیک ہے, بلکہ متواتر ہونے کا, بلکہ اور کیا صراحت کرتی ہیں وقوع تحریف قرآن کہ تحریف قرآن میں تحریف کی کلام میں بھی, اس کے مادے میں بھی, اس کے اعراب میں بھی, اور وہ اس کی تصدیق کرنے والی روایت ہے, وہ اس کی. تو کیا شیعہ علماء جو ہے وہ تحریف قرآن کی اپنی روایات کو ضعیف مانتے ہیں؟ وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی مرزا جی نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے. شیعہ تو ضعیف کہتے ہیں تو ہم انہیں تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. شیعہ صحیح کہتے ہیں مرزا جی, شیعہ صحیح کہتے ہیں. جو ضعیف کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں میں اس کی بھی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. شیخ صدوق وغیرہ نے متقدمین میں اس کا انکار کیا تحریف قرآن کے عقیدے کا. تو مرزا نوری تبریسی کہتے ہیں فَمِمَّا يُوَيِّدُ كُونَ وَضَعَ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى التَّقِيَّةِ,
انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے تعریف قرآن کے رد میں، یہ انہوں نے تقیتاً لکھی ہے۔ اب مرزا جی اب ہمیں یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ تقیہ کیا ہے، کہ انہوں نے یہ کتاب تقیتاً لکھی تو سمجھیں ذرا اس بات کو۔ آپ کو جو کہتے ہیں کہ جی تحریف قرآن کا عقیدہ باطل ہے، اس مسئلے میں تمام روایات ضعیف ہیں، وہ تقیتاً ایسا کہتے ہیں، حقیقتاً ایسا نہیں کہتے۔ اور جو آپ نے کہا یہ بالکل، وہ ثاقب اکبر صاحب کہتے ہیں بالکل باطل عقیدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں باطل عقیدہ ہے۔ یہی فصل الخطاب، یہی جلد نمبر 1، یہی صفحہ نمبر 535 کے اوپر مرزا نور تبریسی لکھتے ہیں دلیل الرابع کے تحت، انہ کان لامیر المؤمنین علیہ السلام قرآنا مخصوصاً، کہ بے شک کہ امیر المومنین علیہ السلام کون؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا قرآن مخصوص تھا، جمعہ بنفسہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جمع کیا، وعرضہ علی القوم، انہیں صحابہ پہ پیش کیا، فاعرضوا عنہ، وہ انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، فحجبہ عن اعینہم، تو حضرت علی نے ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹا لیا، وکان عند ولدہ علیہم السلام یتوارثہ امام عن امام، وہ ان کے اولاد در اولاد اماموں میں چلتا ہوا آیا، کسائر خصائص الامامہ، کہ جس طرح ساری امامت کے جو خوبیاں اور خصائص تھے وہ ان کے اولادوں در اولادوں ائمہ میں چلتے بائے، وہ خزائن النبوہ، اور نبوت کے خزانے، وہو عند الحجۃ عجل اللہ فرجہ، اور وہ ہمارے 12ویں امام، اللہ ان کی مشکل کو آسان کرے، ان کے پاس ہے، یظہر للناس بعد ظہورہ، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو وہ اصل قرآن کو لوگوں کے سامنے نکالیں گے، وَيَأْمُرُهُمْ بِقِرَأَتِهِ، اور اس وقت وہ اس کی قرأت کا حکم دیں گے، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَوْجُودُ مِنْ حَيْثُ تَأْلِيفِ وَتَرْتِيبِ السُّورِ وَالْآيَاتِ، اور وہ مخالف اس موجود قرآن کے کہ جو کہ تالیف شدہ ہے، کہ جس میں صورتوں کی اور آیتوں کی ترتیب بھی آگے پیچھے کی گئی ہے، بل الکلمات ایضاً، بلکہ کلمات کو بھی اسی طرح کیا گیا، وَمِنْ جَهَةُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقِيصَةُ، اور اسی طرح اس میں زیادت بھی ہے، اس میں کمی بھی کر دی گئی ہے، وَحَيْثُ أَنَّ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ، اور جیسے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، ففی القرآن الموجود تغیر من جہتین، تو جو موجود قرآن ہے اس میں 2 طرفہ تغیر واقع ہوا ہے، وہو المطلوب، اور یہی ہم شیعہ کا مطلوب ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا تھا، ہم خدا نہ خواستہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ذمے جو بات لگائی گئی، ہمارے ذمے جو مسئلہ یعنی کہ رکھا گیا کہ جی یہ تو اہل سنت کی کتابوں میں صحیح مسلم کی روایت، وہ تو جب شیعہ جب ضعیف کہتے ہیں تو ہمیں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دینا پڑے گا۔ لو مرزا جی اب تو میں ہم دیتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یہ میرے ہاتھ میں فصل الخطاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 358 پہ وہ علامہ مجلسی کے حوالے سے، علامہ باقر مجلسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ علامہ باقر مجلسی نے اصول کافی کی شرح مرآۃ العقول میں ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، لا یکفی ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ صریحہ فی نقص القرآن وتغیرہ، اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ روایت جس کی وہ شرح کر رہے تھے اور کتنی ہی صحیح روایات ایسی ہیں بقول علامہ مجلسی، کتنی ہی صحیح روایات ایسی موجود ہیں جو کہ دلیل ہیں اس پہ کہ قرآن میں کمی اور بگاڑ ہوا ہے۔ وَعِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَوَاتِرَةٌ مَعَانِي، کہ معنوی اعتبار سے میرے نزدیک یہ روایات متواتر ثابت ہیں، وَتَرَہَا جَمِيعَهَا يُوجِبُ رَفْعَ الْاعْتِمَادِ عَلَى الْأَخْبَارِ رَاسًا، اور اگر ان پہ اعتماد نہ کیا جائے تو ہم سے تو سب کچھ جاتا رہے گا۔ بل ظنی ان الاخبار فی هذا الباب لا یکثرون اخبار الامامت، اور میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ جو تحریف کی روایات ہیں یہ امامت کے عقیدے کی روایات کے عین مطابق ہیں۔ کیف یثبتونھا بالخبر، تو اگر تم ان روایات کو ضعیف کہہ کے اس عقیدے کو جھٹلاؤ گے تو تم امامت کے عقیدے کو کیسے ثابت کرو گے؟ مرزا جی بات ایسے تھی نہیں، ہم کو مجبور کیا آپ نے، اور ہمیں کوئی بھی مورد الزام نے ٹھہرائے، سنو ذرا بات کو، کیونکہ یہ پہل انویسٹمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، یہ پہل کس سے ہوئی ہے؟
جس پہ آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اہل سنت کے خلاف، یہ پہل آپ کی طرف سے اس نے کی ہے۔ اور سنو، اس کو روکو سب سے پہلے، مرزا کو روکو سب سے پہلے، اگر کسی کو ہم سے مسئلہ ہے تو سنو ذرا بات کو، گو اگر مرزا کو نہیں روکا جائے گا، ہم پہ جو الزام لگے گا ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور کوئی کہنے والا کہہ دے نہیں یہ آپ نے بات کی ہے لیکن یہ اس کتاب کو کوئی نہیں مانتا، ہم نے تو نام پہلی دفعہ سنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں عقائد الشیعہ ہے، عام ملتی ہے۔ یہ عقائد الشیعہ کتاب جو کہ شمیم بک ڈپو ناظم آباد کراچی سے چھپی ہوئی ہے، حضرت ادیب اعظم الحاج مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 38 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے حرف با حرف خدا کا کلام ہے، لیکن یہ موافق تنزیل نہیں، اس میں مکی و مدنی سورے ملے ہوئے ہیں، حالانکہ اول مکی ہونے چاہیے تھے اور پھر مدنی۔ سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت تھی وہ پارہ آخر میں ہے، اور اکملت لکم دینکم جو آخری آیت تھی وہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیات کی ترتیب میں بھی فرق ہے، بعض صورتوں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں، بعض صورتوں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں۔ مرزا جی یہاں ضعیف روایات کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر یہ باطل عقیدہ ہے تو کس کا ہے؟ سنو ذرا بات کو، کہتے ہیں وہ ثاقب اکبر صاحب نے جو کہا ہمارے سر آنکھوں پہ، ثاقب اکبر صاحب کی بات، ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمیں نہیں تھا مسئلہ، شروع کس نے کروایا؟ کیوں نہیں روک دیا ثاقب اکبر صاحب نے اس جنگلی کو؟ کیوں نہیں کہا اس کو کہ اس کو انجیکشن لگواؤ، کسی کو بھی کاٹ لے گا تو اس کو بیماری ہو جائے گی؟ کیوں نہیں روکا اس جنگلی کو؟ جب اس جنگلی کو پیچھے لگایا گیا تو ہمیں ہر جنگلی کے اوقات دکھانا اچھی طریقے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ سنو ذرا بات کو، اور کہا گیا، سنو ذرا بات کو، نمبر 5 کے تحت کہتے ہیں، نمبر 5 کے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قرآن موافق تنزیل حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ نسلاً بعد نسل ہمارے ائمہ کے پاس محفوظ رہا، اب وہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کے پاس ہے۔ ہم مرزا جی سے عرض کریں گے اگر وہ موافق تنزیل حقیقی قرآن تھا تو آپ ہی بتا دیں مرزا صاحب جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ ڈھکوسلا مت دے مرزا جی، جو آپ نے ڈھکوسلا دیا، میں نے پہلے بتایا ہے تحریف قرآن کے جو قائل ہیں نا جی وہ کافر ہیں۔ مجھے ہے نا، میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ، جو تحریف قرآن کا قائل ہے، جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہے، اس کو محفوظ نہیں سمجھتا، ڈھکوسلا نہیں دے مرزا جی، کھلم کھلا ان سب کو نام لے لے کے آپ یا تو گمراہ قرار دیں۔ ہم نہیں کہتے کفر کی بات، ہم کہتے ہیں کب ان کو گمراہ قرار دو، اور اگر آپ گمراہ قرار نہیں دیتے اس کو تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، جن کے ٹکڑے تم کھا رہے ہو نا اور ہم پہ تم غرا رہے ہو، جن کے عقیدے تم ہماری کتابوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اور جن کے اندر کے گند کچرے کو تم ہمارے دم میں لگانے کی کوشش کرو، مرزا صاحب تمہاری دکان بند ہونے جا رہی ہے، ختم، تمہارا صفر اینڈ کر کے تمہارا ختم کریں گے انشاءاللہ، تمہارے ایک ایک۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری ہماری 5 ریکارڈنگز بچی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم۔ ہم نے مسئلہ 157 جو کہ کل کائنات تھی مرزا انجینئر کی اہل سنت کے خلاف، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو نمٹا دیا۔ ہم پھر ایک دفعہ اپنی بات دہرا رہے ہیں، یہ تھا نہیں مسئلہ ہمارا کہ ہم اس کو پڑھ کے سناتے، لیکن ہمیں مجبور کیا گیا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھ کے بتایا ہے۔ اور آخر میں پھر مرزا صاحب کے مقلدین کی جناب میں میں یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے بھائی میرے، اب تو سمجھ جائیں اس بات کو، یہ آدمی گمراہ ہے۔ جو آدمی اللہ کی کتاب میں تشکیک پیدا کرے، جو اللہ کی کتاب میں تحریف کے ثبوت دینے کے لیے بیٹھ جائے، آپ سوچیں اس آدمی کی گمراہی میں اور کسی قسم کا کوئی شک بچتا ہے۔ اور انشاءاللہ مرزا جی ابھی ایک اور دلیل بھی دیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم اہل سنت کا جو حقیقی مقدمہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ پڑھ کے سنائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔